آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نہر کی حقیقت کیا ہے، اس نہر کی تاریخ کیا ہے۔ کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے اس نہر کو نہر فرات یا پھر نہر علقمہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں۔ اور سامنے مقام امام جماع ہے، مقام امام جماع کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس مقام کو امام جماع کے ساتھ کیوں منسوب کیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جس مقام سے عباس مولا پانی بھرنے آئے تھے، حالانکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا قائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم۔ مومنین کرام، آپ تمام کی جانب سے نائب زیارت ہوں اور آپ تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا آپ تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اس وقت موجود ہوں کربلا معلیٰ، اور نہر فرات اس مقام کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہر فرات ہے نہیں اور نہ ہی یہ نہر علقمہ ہے۔ اور یہ سامنے اس کے ساتھ ہی بالکل مقام امام جماع، یہ وہی مقام ہے جس مقام پہ حسین بادشاہ نے زین چھوڑی تھی۔ زین چھوڑ کے روز عاشور اسی مقام پہ حسین بادشاہ زمین پہ آئے تھے۔ اس نہر کے بارے میں سوشل میڈیا پہ مشہور کیا گیا ہے کہ یہی وہ نہر ہے، یہی وہ مقام ہے جس جگہ مولا عباس 10 محرم کو پانی بھرنے آئے، اور یہاں سے جب پانی لے کے جا رہے تھے تو رستے میں مولا کے دونوں بازو کٹے اور مولا کی شہادت ہوئی۔ حالانکہ اس بات میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ یہ نہر تقریباً 300 سے 400 سال پہلے بنائی گئی تھی، اور اس نہر کو بنوایا تھا آصف الدولہ، اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے وہ حکمران تھے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کے وہ راجہ تھے، اور ان کی ماں تھی بہو بیگم۔ تو ان کے حکم سے یہ نہر بنوائی گئی، اور یہاں سے جتنی مٹی وغیرہ نکلی تھی وہ مٹی یہاں سے لے کے لکھنؤ گئے۔ اور میرے کچھ دوست ہیں جو میرے ساتھ پڑھتے ہیں انڈیا سے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ مسجد آج بھی باقی ہے جو اس مٹی سے بنی تھی، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد خاک شفا۔ اس نہر کو کچھ یعنی ان کو علم وغیرہ نہیں جن کو، تو وہ اس نہر کو یہی کہہ دیتے ہیں، اور اس مقام کو بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہی نہر علقمہ ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جس جگہ سے مولا عباس پانی بھرنے آئے تھے۔ حالانکہ میں نے خود کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور کافی علماء سے بھی پوچھا ہے، اس کے بعد یہاں پہ جو خادمین ہوتے ہیں میں نے ان سے بھی تصدیق کی ہے کہ آیا یہی وہ نہر ہے، تو سب نے یہی جواب دیا کہ نہیں، یہ وہ نہر نہیں، وہ نہر جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس نہر کو نہر حسینی بھی کہتے ہیں، اور اس نہر کو نہر آصفی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ نہر متصل ہے، ملی ہوئی ہے نہر فرات سے۔ نہر فرات آج بھی کربلا کے باہر باقی ہے اپنی اصلی حالت میں، لیکن مولا عباس جس جگہ سے پانی بھرنے کے لیے آئے تھے وہ نہر فرات نہیں بلکہ نہر علقمہ تھی، اور نہر علقمہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ختم کس لیے ہوئی؟ یہاں پہ دو روایتیں ملتی ہیں کہ ایک روایت ہے ہمارے چوتھے امام سے کہ جب امام شام کی قید کے بعد کربلا واپس آئے تو امام نہر علقمہ کے کنارے پہ جا کے کہتے ہیں کہ تیرے کنارے سے مولا ابا عبداللہ کے انصار و اولاد پیاسے چلے گئے، اور تو آج بھی اسی طرح بہہ رہی ہے۔ کتاب کے لفظ ہیں کہ جب مولا نے اتنے لفظ کہے تو پانی شرمندگی کی وجہ سے اپنے آپ کو زمین کے اندر لے گیا۔ اور دوسری روایت ہے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ مولا امام صادق ہمارے چھٹے امام سے، مولا نے بھی اسی طرح فرمایا کہ تیرے کنارے سے مولا ابا عبداللہ کے انصار اور بچے پیاسے چلے گئے اور تو آج بھی اسی طرح چل رہی ہے۔ تو بالکل یہی لفظ ہیں کہ
پانی اپنے آپ کو زمین کے اندر لے گیا، اور اندر لے کے جب گیا تو پانی جاتے جاتے مولا عباس کی قبر کا طواف کرنے لگا کہ آج بھی مولا کی قبر سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو یہ تھی اس نہر کی اصلی حقیقت۔ یہ آپ سامنے مقام دیکھ رہے ہیں، اسی مقام پہ حسین بادشاہ نے اپنی زین چھوڑی تھی، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے وقت کے امام اس مقام پہ آتے ہیں اور یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر حرم مولا حسین بادشاہ کی جانب مشی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مقام کو مقام امام زمان کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم، اللہم عجل ولیک